شہادت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر۔ قافلہ حسینی کوفہ کے حالات سے بے خبر کوفہ کی طرف رواں تھا۔ راستے میں ہر چراگاہ سے جس پر قافلے کا گزر ہوتا کچھ لوگ ہمراہ ہو جاتے۔ جب قافلہ حسینیہ سالبہ کے مقام پر پہنچا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر ملی۔ عبداللہ بن سلیم الاسدی اور مزری بن مشغل الاسدی سے روایت ہے کہ جب ہم حج سے فارغ ہوئے تو ہمیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شامل ہونے سے زیادہ پسندیدہ کچھ نہ تھا، اس لیے ہم نے امام علی مقام کو راستے میں جا لیا۔ اسی دوران قافلے کا گزر بنی اسد کے ایک آدمی کے قریب سے ہوا تو آپ نے اسے حالات دریافت کرنے کا ارادہ فرمایا، پھر خیال ترک فرما دیا۔ جب ہم اس شخص کے پاس سے گزرے اور کوفہ کے لوگوں کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا، خدا کی قسم جب میں کوفہ سے نکلا تو مسلم بن عقیل اور ہانی بن عروہ قتل ہو چکے تھے، ان کو ٹانگوں سے پکڑ کر بازاروں میں گھسیٹا جا رہا تھا۔ عبداللہ اور منظر کے بقول انہوں نے تمام حالات حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گوش گزار کیے تو آپ نے کئی بار اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا۔ عبداللہ اور منظر کہتے ہیں کہ پھر ہم نے عرض کیا، ہم آپ کو خدا کا واسطہ دیتے ہیں کہ آپ اپنی اور اپنے گھر والوں کی فکر کریں اور یہاں سے واپس لوٹ جائیں، کیونکہ کوفہ میں کوئی بھی حامی و مددگار نہیں ہے، بلکہ ہمیں اندیش ہے کہ آپ کو دعوت دینے والے آپ کے دشمن ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تینوں بھائی کھڑے ہو گئے اور جوش میں آ کر کہا، خدا کی قسم ہم واپس نہیں ہوں گے جب تک مسلم کے خون کا بدلہ نہ لے لیں گے، یا پھر ہم بھی ان کی طرح قتل نہیں ہو جائیں گے۔ مسلم بن عقیل کے بھائیوں کی بات سن کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ان لوگوں کے بعد زندہ رہنے میں کوئی لطف و بھلائی نہیں ہے۔ آپ کے بعض ساتھیوں نے یہ بھی کہا کہ خدا کی قسم آپ مسلم بن عقیل کی طرح نہیں ہیں، جو ہی آپ کوفہ تشریف لے جائیں گے سب آپ کے ساتھ ہو جائیں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے قافلے کے ساتھ ضرورت کے مقام پر پہنچے تو آپ کو اپنے قاصد حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کی خبر ملی، جسے آپ نے مکہ سے روانگی کے بعد مقام حاجر سے کوفہ والوں کے لیے خط دے کر روانہ کیا تھا۔ اس المناک خبر ملنے پر آپ نے اپنے رفقا کو جمع کر کے فرمایا، ہمارے شیعوں نے ہم کو چھوڑ دیا ہے، تم میں سے جو واپس جانا چاہے وہ بخوشی واپس چلا جائے، ہماری طرف سے اس پر کوئی پابندی یا الزام نہیں۔ آپ نے یہ اس لیے فرمایا تھا کہ راستے میں دیہات سے بہت سے لوگ اس خیال کے تحت آپ کے ساتھ ہو گئے تھے کہ شاید آپ بھی کسی ایسے شہر جا رہے ہیں جہاں کے رہنے والوں نے آپ کی اطاعت قبول کر لی ہے، جبکہ ان لوگوں کو صحیح حالات سے آگاہی کیے بغیر لے جانا مناسب نہیں تھا، اور آپ جانتے تھے کہ جب ان لوگوں کو صحیح حالات کا علم ہوگا تو آپ کے ہمراہ صرف وہی لوگ رہ جائیں گے جو آپ کے ساتھ جان کی بازی بھی لگانے پر تیار ہوں گے۔ آپ کے اس اعلان کے بعد بہت سے وہ لوگ جو راستے میں شامل ہوئے تھے منتشر ہو گئے، اور آپ کے ساتھ وہی لوگ رہ گئے جو مکہ سے چلے تھے۔